بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف ہو، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھ کے رمضان کو رخصت کرو۔ بولو اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، تو مجھے معاف کر دے۔ کتنا سمپل ہے، کتنا سمپل ہے۔ اللہ سے یہ بولو کہ میں نے رمضان میں کچھ نہیں کیا، اللہ میں نے جیسی جو عبادت کرنے کا حق تھا ویسے میں نے نہیں کیا، میں نے کوتاہی کی، میں نے گناہ کیے رمضان میں، اب میں تجھے واسطہ دیتا تسبیح مظلوم بی بی زہرا 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ اور 33 سبحان، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رخصت کرو رمضان کو۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ مجھے معاف کر کے ہمارے روزوں کو قبول کروا دے، دعاؤں کو قبول کروا دے۔ دوستو اگر روزے اور دعا قبول ہو گئے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اس رمضان میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو پھر he has to wait till روز عرفہ 9th of Zilhijjah first day of the Hajj۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد برامی کے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے، کہ اگر آپ کے گناہ خدا نہ خواستہ، میں بول رہا لاکھ بار خدا نہ خواستہ معاف نہیں ہوئے تو then you have to wait، تم کو انتظار کرنا پڑے گا آخر لمحے تک، 9 ذیلحج تک۔ خدا نہ خواستہ 9 ذیلحج سے پہلے موت آ گئی اور گناہ معاف نہ ہوئی، پھر کیسا ہو؟ پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ دعا کرو کہ رمضان جانے سے پہلے اتنا گریا کرو، اتنا تڑپو، اتنا تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یہ لاسٹ نائٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ لاسٹ نائٹ ہماری رمضان کی، تو پلیز تم مجھے معاف کر دیں۔ صرف ایک ہی چیز، forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me۔ Don't say کہ for what، یہ مت بولو کہ اتنا کیوں معافی مانگو، اتنا کیوں معافی مانگو، میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ غرور تکبر کا جملہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ آپ سوچو، میں آپ کو بول رہا، آپ کو بھی عجیب لگ رہا، کوئی مومن اگر اس لیے کہ بولتے ہیں کہ مولانا ہم نے کیا کیا جو اتنا آپ بول رہے معافی مانگو، اتنا بول رہے معافی مانگو۔ مولا علی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، ایمان جن سے بغض کفر و نفاق، کفر و نفاق، مولا وہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ولایت امیر المومنین کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ امام علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے؟ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ سب جملے مولا کے ہیں یا کسی اور کو؟ مولا کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ مولا یہ بول سکتے، امام علی یہ بول سکتے، معصومین یہ بول سکتے، اہل بیت یہ بول سکتے کہ میں کیوں معافی مانگوں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ 24/7 اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ سیرت معصومین ہے، ڈونٹ سے، مجھے بولا گیا کہ آپ اتنا سٹرس کر رہے ہیں استغفار کے لیے۔ واٹ آئی ہیو ڈن، میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی کا مرڈر کیا یا میں نے کسی کے ساتھ چوری کی؟ دنیا کی چوری نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی معصوم کی چوری تو ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ خمس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، جب آئے گا تو دوں گا۔ آپ سوچیں، اسی لیے یہ پیٹ میں حرام ہے نا، اسی لیے ایسی باتیں ہو رہی، اسی لیے ہو رہی ہے بات۔ جب آئے گا تو دیں گے۔ آپ دے کے احسان نہیں کر رہے، کوئی خمس دے کر احسان نہیں کرتا، خمس لینے والا احسان کر رہا ہمارے اوپر کہ ہمارا پیسہ پاک۔ آخری وقت ہے رمضان کا، اگر ابھی بھی موقع ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کر سکتے، یہ آخری راتوں میں کر لو، یہ آخری رات ہے اس میں کر لو، اور یہ بولو کہ اللہ تو معاف کر کے
جب ہم تیرے پاس آئے تو تم مجھ پر رحم کرنا. یہ میرے مولا کا جملہ. مولا کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تو رحم کرنا پروردگار، تو رحم کرنا. آپ سوچو، مولا بولے کہ اللہ تو رحم کرنا، اور ہم گناہگار چاہنے والے یہ بولے کہ مولا ہم کیوں معافی مانگیں؟ کیوں معافی کیوں نہیں؟ اللہ سے معافی واجب ہے، واجب ہے. If you don't say sorry to Allah, پھر forget it، بھول جاؤ. آپ سوچو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں استغفار رکھا گیا. پہلا سجدہ تم نے کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر اٹھ کے بیٹھتے اللہ اکبر. Then what you say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. پھر فوراً اب سیکنڈ سجدے میں جاتے ہیں اور بولتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. استغفار 100%. ہر لمحہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تم مولا کے قریب ہوگے، اتنا تم امام کے قریب ہوگے. اگر استغفار کوئی نہیں کرتا، وہ غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا، تو بس یہ آخری لمحات ہے، آخری ساتیں ہیں. یہ شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا. اہل بیت چینل پہ تم نے مجلس سنی تو آپ خالی بیٹھے ہو نا، بیٹھ کے اگر مجلس سن رہے تو پلیز جس سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اور معاف کر کے یہ لمحات میں کوئی کسی کی گوسپ مت کرو، بیٹھ کے کسی کے بارے میں باتیں مت کرو. صرف یہ سوچو کہ یہ 29 دن گزر گئے، کیا میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ کوئی اچھا کام کیا تو فوراً دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کرے. اور گناہ تو یاد نہیں آتے، جو میں نے برائیاں کی ہیں، میں نے غیبتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، نہیں ہے. ابھی بھی چانس ہے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگو. عید سے پہلے رمضان ختم ہونے سے پہلے ایک کال کرو، ایک کال کر لو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. کل بھی میں نے بولا تھا، آج پھر بول رہا ہوں، ایک کال کر لو اپنے ماں باپ کو. اور انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں، جہاں پہ بھی آپ کے والدین ہیں، لندن میں تو بہت اچھا ہے، ان کے قریب چلے جاؤ، ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھو، رکھ کے بولو ماں آئی ایم سوری، بابا آئی ایم سوری. کیوں؟ ہو سکتا وہ ماں ہے، وہ بولے گی بیٹا کیوں مانگ رہے معافی؟ تو بولو ماں، ہو سکتا میں نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہے، کبھی میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، کبھی میں نے آپ کے سامنے تیز بات کرنا، کبھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو ریس کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو رکھ کے آج رمضان کی آخری رات ہے، مجھے معاف کرو. ماں باپ سے پہلے ماں باپ سے معاف، پھر بھائی بہنوں سے، پھر رشتہ داروں سے، جس سے کر سکتے، جہاں تم کو ڈاؤٹ ہے کہ اس کو میں نے بہت اذیت دی ہوگی. کوئی غریب رشتہ دار ہے، پیسے والوں سے بات نہیں کر رہا ہے، پیسے والے کی معافی مانگے یا نہیں مانگے نہیں معلوم ہے کو، لیکن غریب اگر ہے تو آپ غریب سے ضرور معافی مانگو. اسی لیے مانگو کہ اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور ایک کام یہ کرنا کہ کل عید کا دن، اگر کل عید ہے، میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اگر کل عید ہے تو سن لو پلیز، سب اہل بیت چینل میں جتنے لوگ ہیں سب سن لو. لندن میں آپ رہتے، آپ کے رشتے دار انڈیا پاکستان میں رہتے، غریب ہے، آپ سب کو کل فون کرو، غریب کو فون کرنا پڑا. کیوں فون کرو؟ کم از کم 5 غریبوں کو تو کرو، 5 غریب لوگوں کو تو کرو. کیا کرو؟ کر کے کیا بات کرو؟ آپ ان کو سلام علیکم کر کے بولو کہ عید مبارک، آپ عید ہو گئی تو میں آپ کو عید کی مبارکباد دینے فون کرا. دوستو، اگر کوئی غریب کو، کوئی پیسے والے کا، یو کے سے، امریکہ سے، دور سے کوئی فون آ جائے عید مبارک، تو اس کا دل اتنا بڑا، اس کی صحیح عید ہو جائے گی کہ آج میرے بھائی نے مجھے فون کیا، آج میرے کزن نے مجھے فون کیا، مجھے اتنی عزت ملی. ایک غریب ہے نا، ایک فون کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تمہارے فون کرنے سے عزت نہیں آئے گی، لیکن تمہارے فون کرنے سے اس کی عید ہو جائے گی، اس کی عید ہو جائے گی. اگر غریب فون کرے، غریب کو فون کرے، ایک پیسے والا، تو کتنا خوش ہے. یہ عید غریبوں کی ہے، یہ عید غریبوں کی ہے. اور ہم مولا کے چاہنے والے، ہماری زندگی کا یہ شعار رہنا، ہماری زندگی کا یہ مین ایم رہنا کہ ہم غریب کو خوش کریں. اس لیے کہ مولا پیسے والوں میں بیٹھ کے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے،
مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا نے کہا کہ میں غریبوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں، امیروں میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ امیروں کا ایک سٹائل ہے، غریبوں کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا۔ امیروں کے پاس بہت ہے، غریب کا کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جب نبی موسیٰ طور پہ جاتے تھے تو بات کیسے کرتے تھے؟ طور پہ جا کے جب اللہ سے بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار، تو وہ ایک دفعہ بولتا تھا لبیک یا رب۔ جب موسیٰ کہتے تھے کہ یا نیکی کرنے والوں کے پروردگار، تو ایک دفعہ آواز آتی تھی لبیک یا رب۔ جب موسیٰ کہتے تھے کہ اے صاحب تقویٰ کے پروردگار، تو ایک وقت آتی تھی لبیک یا رب۔ لیکن کبھی موسیٰ کہتے تھے اے گناہگاروں کے پروردگار، اے گناہگاروں کے پروردگار، بس اس وقت 3 دفعہ اللہ آواز دیتا۔ جیسی موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ جیسا نبی چونکا، یہ طور کا واقعہ، موسیٰ جیسا نبی چونکا، چونک کے کہنے لگا پروردگار، جب میں نے کہا کہ عبادت گزاروں کے تو نے ایک جواب دیا، نیکی کرنے والوں کے تو ایک جواب دیا، لیکن جب میں نے کہا کہ گناہگاروں کے پروردگار تو نے 3 جواب دیا۔ اللہ کی آواز آئی، بات کرتا تھا نا ڈائریکٹ، اللہ کی آواز آئی موسیٰ، جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا ہے عبادت کر کے، تو میرے اور اس کے درمیان عبادت اس کا ایک سہارا کہ میں عبادت کر کے آ رہا ہوں اللہ کی۔ کوئی نیکی کر کے آتا ہے تو نیکی اس کا ایک سہارا ہوتا ہے، جو صاحب تقویٰ ہے تقویٰ اس کا سہارا۔ لیکن جب گناہگار آتا تو گناہگار کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وہ اگر میں اس کو آگے بڑھ کے سہارا نہ دوں تو پھر کون دے گا؟ کیا کریم ہے، کیا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے۔ اور ہم یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، یہ آخری راتیں اور آخری ساتیں ہیں، اس میں پڑھو۔ اگر شب عید ہو گئی تو 2 رکعت نماز پڑھو، 50 سورہ کھل کے، بعض روایتوں میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، 50 سورہ کھل کی نماز ہے۔ آج شب عید کی چاند دیکھنے کے بعد والی نماز کہ 4 رکعت نماز پڑھو، کہ شب عید میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، 50 قل اللہ پہلی رکعت میں، 50 دوسری میں، کہ دوسری رکعت بھی بالکل تیسری اور تیسری جو نماز ہے وہ بھی بالکل ایسی طرح 2 نمازیں 4 رکعت پڑھنا ہے، پہلی 2 رکعت کر کے پڑھو، فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو، اور اس کے بعد مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھو، دعا کرو، کھڑے ہو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، یہ کہہ کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب عید 2 رکعت قربتاً اللہ، تو اس میں بھی 50 سورہ قل پڑھو، 50 ٹائمز سورہ قل پڑھو، پڑھ کے نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو۔ یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے۔ اور زیارت امام حسین، زیارت وارثہ نہیں چھوڑنا، شب عید نہیں چھوڑنا۔ عید کے دن تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن شب عید بھی آپ کو زیارت امام حسین پڑھنا ہے، اس لیے کہ اگر عید کے دن آپ نے زیارت شب عید پڑھ لی تو کیا کہنے، آپ کی پورے رمضان کی دعائیں، رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو جائے مولا حسین کی زیارت سے۔ اسے کہ ہر چیز مولا حسین ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو مولا حسین ہی کا سہارا ہے، ورنہ کس کا سہارا ہے؟ مولا حسین راضی تو اللہ راضی۔ تو پلیز اب اگر آج عید ہو گئی، کل آپ کی عید ہو گئی، تو آج آپ کی شب عید ہے، شب عید آپ یہ ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد جمعہ تو ویری ویری امپورٹنٹ، جمعے کے دن انشاءاللہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اللہ میرے مولا کا ظہور کر دے۔ آپ لوگ سب مل کے آمین بولے، میں دعا کر رہا اللہ اس جمعے کو میرے مولا کا ظہور ہو جائے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور عید کے دن نماز کے بعد کوشش کرو قبرستان جانے کی، گریو یارڈ جانے کی۔ اگر لندن میں قریب ہے، چھٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سیٹرڈے چلے جانا، سیٹرڈے میرے خیال سے عید ہے نا، تو سیٹرڈے چلے جانا، کل یا جمعے کو کل آپ کی عید ہو جائے۔ باہر جیسا بھی آپ کوشش کرو 10 منٹ 15 منٹ کے لیے گریو یارڈ جاؤ۔ تمہاری ماں اگر یہاں دفن ہے تو جاؤ، تمہارا باپ دفن ہے تو جاؤ۔ جیسے زندہ رہتے تھے ماں باپ تو آپ یو کے میں جاتے تھے، ان کو عید مبارک بولتے تھے، عید کے دن ملنے جاتے تھے، اسی طرح اگر مر گئے تو ان کی قبرستان جاؤ، ان کی لحد پہ جاؤ اور جا کے زیارت وارثہ پڑھنا۔
جا کے زیارت وارثان behalf of your mother, behalf of your father. آپ کھڑے رہ کے پڑھو اور پڑھ کے بولو یہ پورے قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے دفن ہیں، جتنے عزادار دفن ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں عزادار حسین دفن ہیں، ان کے behalf میں، ان کی نیابت میں، سارے بیماروں کی نیابت میں اور سارے پریشان حال کی نیابت میں میں یہ زیارت مولا حسین پڑھا. اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرا اس زیارت کی وجہ سے. دوستو زیارت روزوں کو قبول کرانے کے لیے کئی جگہ سے واسطے لینا پڑے گا، کئی جگہ سے سہارے لینا پڑے گا. ہمارے ناقص روزے ہیں، کئی جگہ سے لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ مولا آپ کو کیا اجر دیتے. تو کوشش کرو کہ شب عید آج کی رات، اگر چار ہو گیا، ورنہ کل کرنا. شب عید 4 رکعت نماز ہے، 50 سورہ خل کے ساتھ 200 سورہ خل ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھنا کہ اس نماز کی برکت کیا ہے. اس زیارت امام حسین، اس کی برکت کیا ہے. شب عید ویسے تو آج شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ میں جو آپ کو مولا حسین کی زیارت پڑھنا، یہ آخری شب جمعہ ہے، ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ، اس میں ضرور پڑھیے. اور عید کے دن قبرستان جا سکتے ہیں، قبرستان گریویارڈ جائیے، ماں باپ کی لحد پہ جائیے، ان کو عید مبارک بولیے، ان کے بیہاف میں صدقہ دو، ان کے بیہاف میں زیارت مولا حسین پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا حسین کی عطا کیا ہے، مولا حسین دیتے کیا ہے. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سوری، پھر میں ہمیشہ کلیئر کر رہا یہ بات کہ میں اس وقت آسٹریلیا میں ہوں، میلبرن، اور یہاں پہ صبح کے 5 بج رہے. یہ سحری کا وقت، ابھی فجر 6 بجے ہے، 5 بج رہے ہیں، اسی لیے میں نے پانی پیا. تو سوری، آپ کا روزہ بھی نہیں ہوا، اور ابھی آپ روزے سے، امریکہ میں جو لوگ سن رہے، کینیڈا میں جو سن رہے، وہ لوگ سب روزے سے، لیکن آسٹریلیا میں آج سحری کا وقت، یہ وقت. بہرحال میں نے پانی پیا. سوری، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس دوستو میرا وقت ہو گیا. مولا آباد رکھے. جو بھی میں نے معروضے کیے پورے رمضان میں، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی، ٹرائی کرو اس پہ عمل کرنے کی کوشش. اس لیے، اور بس ایک ہی ریکویسٹ کر کے جاتا کہ اگر کل نہیں ہے تو آپ کی عید ہو گئی تو پھر کل نہیں ہوگی مجلس، لیکن ایک ہی ریکویسٹ کہ عید کا دن میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید کسے کہتے ہیں؟ تو میرے مولا مشرق کشا نے کہا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کہ جو صبح سے شام تک اطاعت الہی میں وقت گزرے وہ تمہارا عید کا دن. کوئی دن تو کوشش کرو عید کے دن کوئی مکس گیدرنگس میں نہیں جانا، کوئی ہلا گلا اس وجہ کا نہیں کرنا جو اسلام منع کرنا. اسلام کے فریم میں رہ کے بہترین عید کرو. میں کچھ نہیں بولتا، اسلام کے فریم میں رہ کر بہترین عید کرو، سیلیبریٹ کرو. دس از یور رائٹ. یہ رائٹ ہے آپ کی. 30 ڈیز کے روزوں کے بعد یہ رائٹ ہے. بچے نیا لباس پہنے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، ایک دوسرے کے بعد وزٹ کرو بہت، لیکن وزٹ کرے تو وہاں جا کے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا. پلیز اپنے عید کے اعمال کو خراب مت کرو. یا کوئی آئے آپ کے پاس تو اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیسا، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا. یہاں تک کہ جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ ہر جگہ جائیں گے شیر خورما پیئیں گے. یہ کبھی نہیں کرنا. آپ نے کہا ارے اس کے پاس تو بہت بدمزہ تھا، اس کے پاس تو اچھا نہیں تھا، آپ کا تو بہت اچھا. یا بعد میں آپ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے کہ کس کا اچھا تھا کس کا خراب تھا. جس کا اچھا تھا اس کی تعریف کر دو، جس کا خراب تھا اس کے بارے میں کچھ بولے ہی نہیں. ساری دیکھیے چھوٹی باتیں نہیں ہیں دوستو. شیطان کہاں حملہ کر سکتا. آپ کے پورے روزے ہو گئے، عید ہو گئی، نماز ہو گئی، صدقہ ہو گیا، زیارت ہو گئی، لیکن اب آپ کے اعمال کو کیسے خراب کرے گا؟ یہ کہہ کے کہ اس کے شیر خورمے کی برائی کر دو. مثال دینا، مثال یہ کامن چیز ہے. وہ ایک عورت نے بڑی محنت کر کے بنایا اور آپ نے اس کا ایک لمحے میں اس کو ختم کر دیا کہ ارے یار وہ تو بکواس ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے، کبھی نہیں کرو. ڈونٹ سے پسند نہیں آیا، just have one spoon and keep going. کمی کرو. اگر کوئی پوچھتا ہے کہاں کا اچھا تھا، بولو ہر جگہ کا اچھا تھا. This is the way you have to be here. بولو ہر جگہ کا اچھا تھا. سب نے بہترین محنت کر کے بنائی، 30 دن روزے رکھ کے بنائے، بہت اچھا تھا. اللہ ان کے رزق میں برکت دے. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری عبادتوں کی قبولیت ہے.
گناہوں کی معافی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، تم نے سب مومنین مومنات کی تعریف کر یہ کرنا۔ عید کا دن خراب مت کرو، عید کے اعمال خراب مت کرو۔ بس میں کیا کروں؟ بس دوستو وقت ہو گیا، بس ایک روایت پڑھتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی جو عید کے دن پڑھی جاتی۔ عید کے دن کیا لکھ کے روایت ہے، بہت مختصر ہے۔ اس شہید کا، اس غریب شہزادے کا جو صورت اور سیرت میں مولا حسین کہتے ہیں میرے نانا جیسا۔ اس کے بعد یہ جملہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتا۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا امام کا جملہ، یہ نص ہے۔ مولانا حسین کہہ رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھتے، تو علی اکبر کو دیکھتے ہیں مجھے نانا کی زیارت آ جاتی، یاد آ جاتی صورت اور سیرت میں، رفتار اور گفتار میں میرے نانا کے ساتھ۔ کیسا پیارا شہزادہ تھا، کیسا پیارا شہزادہ تھا۔ علی اکبر اس شہید کا نام ہے جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا، جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور ظالم یزید نے جب مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو غور سے ظالم دیکھنے لگا، اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ تو سر ظالم شمل آگے بڑھ کے کہتا ہے نہیں یزید، جب حسین کربلا پہنچے تھے تو یہ حال نہیں تھا، اور 10 محرم تک یہ حال نہیں تھا، عاشورے کا دن آدھا گزر گیا، حسین ضعیف نہیں ہوا تھا اتنا، لیکن ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گئے۔ وہ کس کی آواز تھی؟ در خیمہ حسین کھڑے ہوئے، مولا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہونے لگا کہ سرخی نمایاں ہوئی۔ بی بی لیلا نے خیمے کے اندر سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام۔ حسین کیسا پہنچے حسین جانتے یا حسین کا خدا جانتا ہے۔ ٹھوکریں کھاتا ہوا فاطمہ کا لال جب علی اکبر تک پہنچا تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگانا، حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، گرا کے کہا ولدی حسین آیا ہے بیٹا جواب دو۔ اللہ سیدی وہ بول رہا پروردگار میرے شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، روزوں کو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔